طرح اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے 2 امتحان بہت سخت لیے ہیں. 2 امتحان بہت سخت لیے ہیں. ایک امتحان تو لیا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر. قرآن نے اس کو بڑا امتحان کہا ہے، بلاء عظیم. یہ بہت بڑا امتحان کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیوں کرو کہ نہیں، یہ سوال نہیں ہے. جو آدمی وجہ معلوم کرے کسی حکم کی وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم پورا کرنا اپنی طبیعت اور چاہت کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر علت معلوم نہ کرے تو یہ حکم اللہ کے لیے پورا کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ اسے کریں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیں. یا حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے حکم ہے، ہمیں کیا مطلب اس سے کہ کیوں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اپنا کام پورا کر دیا، اپنا کام پورا کر دیا. جی ہاں، اور بلکہ یہاں ہے قرآن میں یہاں تک ہے کہ بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ بیٹے سے یہ کہا کہ تم اللہ کے اس معاملے میں خود غور کرو. جی ہاں، فانظر ماذا ترى، اس معاملے میں خود غور کرو. جی ہاں، یہ نہیں کہ باپ کی کہنے کی وجہ سے ذبح ہو جائے. اگر باپ کے کہنے کی وجہ سے ذبح ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہو. کوئی کہہ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے اس لیے ذبح ہو رہے. سنو غور سے، یہ نہیں ہے باپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں. اپنے معاملے میں خود غور کرو. جی ہاں، فانظر ماذا ترى، تم خود غور کرو کہ تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے. ہم نے تو اللہ کا حکم تمہیں پہنچایا ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حکم ہے تو میں ذبح ہو جاتا ہوں. بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ کو کرنا چاہیے اس کا آپ کو، ہاں جس کا اللہ نے حکم دیا آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم لائے، ایک جذبہ ہے اولاد کا اور ایک محبت ہے اولاد سے، محبت ہے اولاد سے. یہاں حکم لائے کہ اس کو ذبح کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کہاں تک کر سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. پھر آزمایا آگ میں ڈالے جانے کے وقت. ادھر دیکھتی ہوئی آگ ہے اور ادھر سید الملائکہ جبرائیل مدد کے لیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جبرائیل کا آنا بطور امداد کے نہیں بطور امتحان کے ہے. جبرائیل کا آنا بطور مدد کے نہیں بطور امتحان کے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جبرائیل سے مدد لیتے ہیں یا مدد ان کی مدد کا انکار کرتے ہیں. ان کی مدد کا انکار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اس لیے کہ جنہوں نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم مدد آپ سے لیتے ہیں یا آپ کے غیر سے لیتے ہیں، وہ ہمارے حال سے زیادہ واقف ہیں. ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. دوسری بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے فطری احکام میں بھی آزمایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے احکام اور صفات پوری کر کے دکھلائی. 30 صفات لکھی ہے قرآن نے. قرآن میں 30 صفات ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھلایا.
تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں ملت کا. سنو، ایسے آدمی بنتا ہے کام کرنے والا. ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے اور یہ چاہے اللہ ہم سے کام لے لیں. ایسا نہیں ہے. امامت سے نماز پڑھانے کو نہیں کہتے. اس زمانے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھانا امامت نہیں. امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو. امام کسے کہتے ہیں؟ پیشوائے دین. امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں یہ امت کے لیے اپنے عمل سے اور اپنی زندگی سے امت کے لیے رہبر بن کر دکھلائیں. جی ہاں، ایسے امام کہتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تم رہبر بن کر دکھلاؤ. اس لیے فرماتے تھے کہ داعی کی زندگی آزاد زندگی نہیں ہے. داعی کی زندگی آزاد زندگی نہیں ہے. جی ہاں، فرماتے تھے کہ تمہیں عیوب ہیں اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں. لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، تمہیں عیوب ہیں. ہاں، کہ لوگ تمہارے عیوب کو دیکھیں گے اور لوگ تمہارے عمل سے دیکھ کر یا ہدایت پر آئیں گے یا اسلام سے بدزن ہو جائیں گے. جی ہاں، اس لیے حکم دیا یہ کہ داعی کی اجتماعی انفرادی زندگی ایک سی ہونی چاہیے. کیونکہ امامت کا کام ہے. امامت کہتے ہیں دین کے تمام احکام میں، دین کے تمام شعبوں میں امت کو رہبری کرنے والا. پیشوائے دین. کون؟ پیشوائے دین. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان کی شکل یہ ہے، ایک امتحان کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت امتحان لیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کا امتحان لیا. آپ نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا کہ دیکھنا ہے کہ یہ اب تک ساتھ رہ کر کتنا اطاعت پر آئے. ایک صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ نے پورے مدینے میں ایسے صحابی کو منتخب کیا جن کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ اپنے والد کا اس سے زیادہ خیال رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے. ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور روایت میں ہے وہ صحابی سنتے ہی دوڑے فوراً، ٹھہرے نہیں ایک منٹ کے لیے بھی. نہ پوچھا، نہ غور کیا، نہ سوچا، کچھ نہیں. ادھر حکم ملا ادھر بھاگے. فرمایا کہاں جا رہے؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے باپ کا سر لینے